پاکستانی جا رہا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ. تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا. چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں، چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا. اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا، اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا. تھوڑے سے چٹکلے چلتے رہتے ہیں، ان کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کا دل اس میں لگا رہے کہ وہ ایک جو چوہا جو ہے نا، چوہا، اس نے ایک ہاتھی کو دریا میں نہاتے ہوئے دیکھا. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ تو ہاتھی کو دیکھا دریا میں نہاتے ہوئے. تو چوہے نے ہاتھی سے کہا یار ذرا باہر آنا، کام ہے ضروری. تو ہاتھی نے کہا بھائی میرے لیے باہر آسان نہیں ہے، میں گھنٹوں لگیں گے، میں ہاتھی ہوں، کوئی مذاق نہیں ہوں. چوہے نے کہا نہیں، بہت ہی اہم کام ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو باہر آنا پڑے گا. اب بیچارہ اتنی مصیبت سے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس ہو گیا کام، واپس جاؤ. ہاتھی نے کہا بھائی کیا ٹینشن تھی، مجھے اتنی مصیبت سے نکلا. اور میں چوہا کہہ رہا ہے بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تم پہ. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو خیر ہاتھی انڈر ویئر نہیں پہنتا. کوئی بھی دنیا کا جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کوئی جو لباس زیبتن کرتا ہو، کیونکہ لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان ہمیشہ سے لباس پہنتا آیا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ہوئی ہے جنت میں، تو اس خطا کے بدلے میں اللہ نے جو سب سے پہلی سزا دی ان کا لباس چھین لیا. حالانکہ وہ دونوں میاں بیوی تھے، حضرت آدم اور حوا، لیکن ان میں اتنی حیا تھی کہ فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. تو پہلے دن سے اللہ نے انسان کے مزاج میں اور انسان کے فطرت میں کیا رکھا ہے؟ تہذیب. لباس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب. ایک جاہل پیر تھے، جاہل پیر ہوتے ہیں نا اپنے مریدوں کو بس کھانے کھلانے کی ترغیب. انہوں نے کہیں کدو کی فضیلت پہ بیان کیا. کس پہ بیان کیا؟ کدو کی فضیلت. نبی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدو جو ہے نا یہ بہت پسند تھا. یہ صحیح حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ سالن پکا ہوا ہے، اس میں جہاں جہاں کدو ہے نا، تو حضرت انس بن مالک وہ کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. آپ کو لوکی پسند تھی، صحت کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے، لیکن یہ ایک طبعی چیز ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پسند ہو، یہ تو طبعی چیز ہے. تو آپ وہ مولانا جو جاہل پیر تھے نا، انہوں نے اپنے مریدوں کو حدیث سنائی کہ کدو نبی نے کھایا، نبی کی سنت. جب کھانے کا ٹائم آیا نا، تو وہ جو مرید تھا اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. اب کدو کے ساتھ کیونکہ سنت ہو تو شریف کا لفظ بھی ایڈ کر دیا کہ کدو اتنے فضائل سنے، تو حضرت میں آپ کے لیے کدو شریف پکا کے لے آؤں. وہ ان کے تو آسان خطا، یار اب ہمیں کدو کھلائیں گے. تو انہوں نے کہا یار ہم گناہگار لوگ ہیں، میرے لیے کوئی بغیرت سی مرغی پکا کے لے آؤ. ہم کیا ہیں؟ ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، کدو شریف کہاں، ہمارے لیے کوئی بغیرت سی جس میں غیرت بالکل ہی نہ ہو. تو یہ جو فارمی چکن ہے نا، اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں. مجھ سے ایک دفعہ بقرعید میں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حاملہ گائے جو ہے نا، حاملہ گائے، اس کی قربانی جائز ہے؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے. تو انہوں نے کہا اس بیچارے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ جو گائے کے پیٹ میں معصوم بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی ماں بیچاری کا کیا قصور تھا جس کو ہم کاٹ رہے ہیں، اس سے اس کو کسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو جانور بیچارے کا کوئی قصور تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ہم اس کو کاٹ کے کھاتے ہیں. وہ